أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ مبارک سورۃ الماعون اس کا نام ہے، اور ماعون کا لفظ اس مبارک سورت کی بالکل آخری آیت کے آخر میں موجود ہے. 7 آیات ہیں اس مبارک سورت میں، ایک رکوع ہے اس مبارک سورت میں، اور نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے 16 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور یہ 17ویں مطلب یعنی کہ 16 کے بعد 17 نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے. اور جو موجودہ ترتیب قرآن کریم کی چل رہی ہے اس میں اس مبارک صورت کا نمبر 107 بنتا ہے. حروف اس مبارک صورت کے اندر 125 ہیں، اور الفاظ اس مبارک صورت کے اندر صرف 25 ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم بند کر لیں، کچھ باتیں اور کر لیں، پہلے ترجمہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. کچھ خامیاں ہیں ہمارے اندر، ان خامیوں کی طرف توجہ کی اور ان خامیوں کی جانب نشاندہی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے جمعے والے دن بہت بڑے اللہ والے آئے. آپ حضرات نے بیان سنا، خوشی کی بات ہے. ہفتے والے دن بھی اللہ والے آئے، آپ حضرات نے بیان سنا، خوشی کی بات ہے. لیکن چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کر لیا جائے تاکہ اگلے موقع پر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلی کمی ہمارے مجمع میں نظر آئی ان دونوں بیانات کے اندر وہ یہ تھی کہ بیان ہو رہا ہے اور ہماری زبانیں گونگ ہیں، بالکل تالے لگے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ والے بات کرتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے تو نہیں ہے. چلو ہم آپس میں علاقے کے ہم جانتے ہیں کہ جی اس کی توجہ کا انداز یہ ہے، ان کی توجہ کا انداز یہ ہے، یہ سن رہے ہیں. لیکن جو باہر سے بندہ آئے گا وہ ہمارے علاقے کی طبیعتوں سے واقف نہیں ہے. وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یا دین کی کوئی بات کرے گا اس کے سامنے ہمیں اپنی یعنی کہ جس کو بولتے ہیں کہ توجہ کو ظاہر کرنا ہوگا. اور توجہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جب بیان میں بیٹھا جائے، کوئی بات وہ سنائیں، وہ ہمیں سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا جائے. ہمارے مجمع کے اندر اس بات کی کمی ہے. باقی اللہ کا شکر ہے سب یوں بن کے سن رہے تھے بالکل جام. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ان دونوں بیانات کے اندر ان اللہ والوں کے چہروں پر وہ تر و تازگی نظر نہیں آئی جو عام طور پر باہر کسی جگہ پر بیان کے موقع پہ نظر آتی ہے. وجہ ہمارے مجمع کی طرف سے سبحان اللہ، اللہ اکبر بولنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ ہماری خامی ہے. اس بات کو دل اور دماغ میں بٹھائیں، چاہے وہ تبلیغی بیان ہو، خانقاہی بیان ہو، درس کا معاملہ ہو، جمعے کا معاملہ ہو، کوئی سا بھی معاملہ ہو، جب کہیں پر بات ہو رہی ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ذریعے سے اگلے کی تائید کی جائے. جب ہم اس طریقے سے بولیں گے، وہاں سے وہ بولیں گے، تو دونوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا اور ہم سب کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. بات نمبر 1 ہو گئی. بات نمبر 2، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، بولو آمین. ہم میں سے یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو اپنے بچے برے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی کو اپنے بچے برے نہیں لگتے ہیں. لیکن بچے اچھے لگنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کو ہر جگہ پر ساتھ لے کے گھمایا جائے. گزشتہ پرسوں کا جو بیان تھا کتنا شاندار بیان، اس بیان کو ہمارے مسجد کے مجمع میں موجود بچوں نے تاتار کر دیا. بالکل
کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی سویا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ مجمع کے اندر سے کوئی سنجیدہ بندہ اٹھ جاتا, ان بچوں کو سمجھا دیتا, دبا دیتا, خاموش کروا دیتا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. ایسا نہیں ہوا. وہ دیکھو سامنے بچے, وہ دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہوئے, اسی قسم کے شتونگڑے اس دن انہوں نے اتنے بہترین بیان کا جس کو بولنے کا ستیہ ناش کر دیا. اب آپ مجھے بتلائیے, اس اللہ والے کے دل پر, اس کے چہرے کو میں دیکھ رہا تھا, خدا کی قسم ناگواری کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر نمایاں تھے. یہ تو ہم نے باہر سے مہمان کو بلا کر اس کو ذلیل کر دیا ہم نے. تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو نہ لے کر آئیں, لیکن پہلے بچوں کو کم سے کم کچھ تمیز تو سکھائیں. اس کا باپ ساتھ آئے, اس کا چچا آئے, اس کو پکڑ کے بٹھائے, اس کو پابند کرے. بچے میرے بھی ہیں, میرے بچے بھی میرے ساتھ چپکتے ہیں. ان مجالس کے اندر نہ لانے کی وجہ کہ شیطان ان بچوں کا سہارا لے کر سب کی اجتماعیت کو خراب کرتا ہے. اور یہ ہوا. ترسوں کے بیان کے اندر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بڑے بڑے ڈیگ لگنے کی وجہ سے بچوں کے شور شرابے کا پتہ نہ چلا, لیکن پرسوں ساری کی ساری کہانی کھل گئی. یہ کمی ہے ہمارے اندر. بچوں سے لاڈ کریں, بچوں کی ماں سے بھی لاڈ کریں, لیکن اس کے لیے جگہ ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جگہ ہے. باہر سے مہمان آ گیا, اس نے ہمیں ذلیل کر دیا اور کچھ نہیں کہا. انہوں نے جاتے ہوئے سر یہ کان میں کہہ گئے کہ بس بچوں کو اللہ پاک ہدایت دے. تو کیا مطلب ہوا؟ کس کے منہ پر تماچا ہوا؟ محلے والوں کے ہوا نہیں ہوا؟ میرے بچے گھر پر میں دوسروں کے بچوں کی وجہ سے باتیں سنوں, آپ کے بچے گھر پر آپ دوسروں کے بچوں کی وجہ سے باتیں سنیں, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس بنیاد پر دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہوگی, اپنے بچوں کو یا تو خود لائیں, گھٹنے کے نیچے ٹیک کر بٹھائیں اس کو, تاکہ دوسروں کا ماحول خراب نہ ہو. دو باتیں سمجھ آ گئی ذرا. بات نمبر 1, بیان کے اندر کبھی بھی بیٹھیں. میں نے اس دن بیان سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ بیان کرنے والے کے چہرے کو دیکھو یا سینے کو دیکھو, دو زانو ہو کر بیٹھو تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہو. انہی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے دنیا کی زندگیاں بدلی, ہماری کیوں نہیں بدلی؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے. بات نمبر 1 توجہ. بات نمبر 2 اپنے بچوں کی تربیت کریں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے جی ہمارے بچے, یہاں پر خواتین آئی ہیں, خواتین دروازے پر کھڑی, ہمارے بچے اندر ہیں جی. اب ادھر سے وہ اللہ والے دیکھ رہے ہیں, ادھر سے سامنے عورت کھڑی ہے, وہ اللہ والا ادھر دیکھے ادھر دیکھے, کیا کرے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. ہمارے دونوں پروگراموں کے اندر مجموعی اعتبار سے یہ خامی تھی. اس خامی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, وگرنہ اللہ کی قسم یہ اللہ والے نہیں آئیں گے. پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ نہیں آئیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ آ رہی سمجھ میں؟ نمبر 1 سبحان اللہ. نمبر 2 بچوں کو گھر کے اندر تالا. بچوں کو گھر کے اندر تالا. بچے سب کو اچھے لگتے ہیں, یہ نہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے یا میرے بچے کے اوپر سے اتر کے آئے ہیں ہم ان کو ہر وقت گود کے اندر لے کے گھومتے رہے. نہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر کسی صاحب نے لیاری کے اندر یہ دلیل بیان کی کہ رسول اللہ کے بچے بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے, تو سر وہ رسول اللہ کے جو نواسے تھے نا, ان کو کھلانے کے لیے جبرائیل آتا تھا. ٹھیک ہے. ان کے بچوں پر اپنے بچوں کو قیاس نہ کریں. یہاں پر ایک خطیب صاحب آئے تھے ایک مرتبہ, نام لینا مناسب نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی 3-4 ہٹو بچوں تھے, ان کے بچے نے یہ پیشاب کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ تو شکر ہم نے دیکھ لیا تھا. بچے ہیں نا آپ کو, اور مجھے پتا ہے گٹر کا پانی ہے ناپاک ہے, میرا پاؤں لگے گا, وہ پاؤں اندر لاؤں گا مسجد میں, بچے کو کیا پتا؟ بچوں کو سنجے کا طریقہ آتا ہے. بچے اس بیت الخلاء کے اندر ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں. کیوں دنیا بھر کے لوگوں کی نمازوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ یہی مصیبت ہے ہمارے لیے. آدمی کس کو بولے؟ اس بنیاد پر آپ میں سے ہر بندہ, کوئی کسی کا مخاطب کسی کو میں نہیں بنا رہا, مجموعی اعتبار سے جو مجھے پرسوں میں نے پاجی کو بھی کہا, میں نے سر صدارت کو بھی کہا, اس بندے کے چہرے کے امپریشن اور جاتے ہوئے چھپکی مارتے ہوئے بچوں کا شکایت کرنا بتلا رہا تھا کہ وہ خوش ہو کر نہیں گئے. اور اللہ کے نبی کا فرمانا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا اس بندے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے.
ہم نے مہمان بلایا اور ہم نے ان کو تنگ کر دیا، ناراض کر دیا. سمجھ آ رہی جناب؟ پورا مت بنائیے گا میری بات کا. سورۃ الماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس مبارک سورت کے اندر 7 آیات ہیں. اس مبارک سورت کے اندر 1 رکوع ہے. اس مبارک سورت کے اندر 25 الفاظ ہیں اور اس مبارک سورت کے اندر 125 حروف پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ آخرت کا عقیدہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی قدم پر بتلاتا ہے کہ یوں ہی یہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی کہ بس تم دنیا کے اندر جو کچھ کرتے رہو اور تم سے باز پرس نہیں ہوگی. نہیں، بلکہ یہاں پر جو کرو گے مرنے کے بعد ایک جہاں اور ہے، اس جہاں کے اندر تمہیں یہاں کے کیے کرائے گا بدلہ دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں قیامت، اس کو کہتے ہیں روز جزا، اس کو کہتے ہیں بدلے کا دن، کچھ بھی نام لے لیں. یہ بات مکہ مکرمہ والوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. مرنے پر تو ان کا ایمان تھا، اٹھنے پر ایمان نہیں تھا. اس بنیاد پر وہ تمام تر برائیاں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ تمام کی تمام برائیاں وہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، جو جھٹلاتا ہے حساب کتاب کے دن کو، جو جھٹلاتا ہے نیکی کے بدلے کو اور جو جھٹلاتا ہے برائی کے بدلے کو. یہ ساری کی ساری برائیاں وہ تھی جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. چونکہ وہ قیامت کے منکر تھے تو گویا کہ اگر وہ قیامت کے منکر نہ ہوتے تو جو کچھ وہ کر رہے تھے ان تمام چیزوں سے باز آ جاتے ہیں. میں اور آپ اور کافر بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ لوگ آخرت کو مانتے نہیں تھے، میں اور آپ آخرت کو مانتے ہیں، اور میں اور آپ ماننے کے باوجود آگے بیان کردہ برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. ان سے زیادہ سختی والی حالت کے اندر میں اور آپ ہیں. وہ تو سرے سے نہیں مانتے تھے نا، ان کی دکانیں ختم ہو گئی، لیکن آگے جن برائیوں کا تذکرہ ہے ان تمام برائیوں کو اگر ٹٹولا جائے تو وہ مجھ میں اور آپ میں اور ہم سب کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر آگے والی آیت کریمہ کے اندر یتیم کا تذکرہ ہے. فذالک الذی، یہ ہے وہ آدمی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کو دھکے کون دے گا؟ یتیم کو دھکے وہ دے گا کہ جو بندہ یہ سمجھے گا یہ جہاں ہی سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنا. ابو جہل مکہ مکرمہ کے اندر جب بھی کوئی بندہ مرنے کے قریب ہوتا یہ سردار تھا، یہ وہاں جا کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا اور اسے کہتا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کی پرورش صحیح ہو، اپنا تمام مال پانی میرے نام پر لکھ دو، میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں کا کفیل ہوں گا. اب وہ بندہ جو مرنے والا ہے وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ابو جہل پر اعتماد کرتا. وہ بندہ مر جاتا، جائیداد ابو جہل کے نام پر ہو جاتی، ابو جہل اس کے کفن کے میلہ ہونے سے پہلے ان بچوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا. ایک موقع پر ایک اسی طریقے کا بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی یتیم، اور اس نے آ کر یہ ساری کہانی سرکار کو سنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں گئے اور ابو جہل سے کہا کہ اس کام سے باز آ جاؤ. اللہ کی شان پیغمبر کے غصے کا ابو جہل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ڈر گیا اور یتیم کا سارا مال اٹھا کر اس یتیم کے حوالے کر دیا. یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرے گا جس کو مرنے کا ڈر یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ڈر نہیں ہوگا. اگر ایمان والا ہے، ایمان والا یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک بندے نے آ کر شکایت کی، سرکار دل کے اندر بڑی سختی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. فذالک الذی یدعو الیتیم، آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے؟ وہ ہے بندہ جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے. اللہ کا شکر ہے میں اور آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یتیم کو دھکے دینا صرف یہ نہیں کہ دھکے مار کے نکالنا، بلکہ اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. اس مفہوم کے اندر معاذ اللہ میں اور آپ بھی شامل ہیں.
وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. گھر کے بڑے کا انتقال ہو گیا، گھر کے بڑے کا انتقال ہو گیا. اس انتقال کے بعد اس کی اولاد میں بالغ بھی ہیں اور نابالغ بھی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو ہی اس بندے کا سانس نکلا، اس کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ ساری ان ورثاء کے نام خود بخود اللہ میاں کی طرف سے منتقل ہو گئی. ابا کو ملے گا، اماں کو ملے گا، اس کی بہن کو ملے گا، اور سوری اس کی بیٹی کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، بیوی کو ملے گا. اب اس کی اولاد میں جو بالغ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ منتقل ہونے کی وجہ سے مالک بن گئے، لیکن جو نابالغ ہیں ان نابالغوں کا کیا بنے گا؟ مالک تو وہ بن گئے لیکن ابھی اپنا قبضہ نہیں لے سکتے، نابالغ ہونے کی وجہ سے نہیں لے سکتے. اب انتقال کے بعد گھر کے باہر لگ گیا ٹینٹ. پہلا دن چلو جی محلے والوں نے، یونین والوں نے یا کسی نے ایک دیگ بھجوا دی کھانے کی. مہمان ٹینٹ لگا، اگلے دن بھی آ کے بیٹھ گئے. گھر والے جن کا بندہ مرا ہے وہ ٹینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ مرنے والے کا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس مال کے اندر ان تمام گھر والوں کا حق ہے. ان گھر والوں میں بالغ لوگوں نے اجازت دے دی، اگر نابالغ اجازت بھی دے دیں تو وہ اجازت معتبر نہیں ہے. صوفی صاحب کھا رہے ہیں، مولوی صاحب کھا رہے ہیں، پیر صاحب کھا رہے ہیں، سارے حرام کھا رہے ہیں. تیجے کے اندر، ساتویں کے اندر، 40ویں کے اندر، 10ویں کے اندر ہر جمعرات کو جو دیگ پکتی ہے وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا محلے والے دیتے ہیں؟ اگر محلے والے دیتے ہیں تو بھی کھانا حرام ہے کیونکہ بدعت ہے. لیکن اگر محلے والے نہیں بلکہ لوگ خود میت کے گھر والے اپنی ذاتی پیسے سے اگر وہ دیتے ہیں اور اس گھر کے اندر نابالغ بچے بھی ہیں جناب، تو یہ کھانا باجی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابو جہل بھی یہی کام کرتا تھا. وہ غریبوں کو دھکے دیتے تھے، ہم دھکے نہیں دیتے، ہم اس کے سر پہ معصومیت سے ہاتھ پھیر کر اس کے گھر پر ڈکارے مار رہے ہوتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. لہذا تیجے پر، ساتویں پر جانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ایک ایک چاول کا دانہ یہ حرام ہے، بھلے میں کھاؤں، آپ کھائیں یا کوئی بھی کھائے. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ شرما شرمی میں زیادہ نہ گئے تو جی وہ ناراض ہو جائیں گے. جناب آپ جائیں، آپ کو جانے سے کس نے منع کیا؟ کھانا کھانے سے منع کر دیں آپ ان کو. وہیں پر تو ہمارے امتحان کا مقابلہ ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندے ہیں. کس کو راضی کرو گے؟ آگے سمجھ میں، کس کو راضی کرو گے؟ اللہ میاں کو نا. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ چاول کھا کر اللہ میاں راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ ہے وہ بندہ جو یتیموں کو کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور آخرت کو جھٹلانے والے بندے کے اندر دوسری برائی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا. ایک تو یہ کہ ہم خود کھلائیں، اگر خود نہیں کھلا سکتے دوسرے کو ترغیب تو دے دیں. یہ آکسفورڈ اسکول کے برابر میں کباڑ والا، آکسفورڈ اسکول سے پہلے کباڑ والا جاتے ہوئے یا کل صبح دیکھ لیجئے گا کتنی روٹیاں بھوسے ٹکڑے کے اندر موجود ہیں. صبح آپ دیکھیے گا نالیوں کے اندر، باہر گٹر کے اندر سالن، بوٹیاں خدا کی قسم بے رہی ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر مجھے پتا ہے کہ یار اس گھر کے اندر سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے تو میں جا کر ان کی منت سماجت کروں، یار اس کھانے کو ضائع نہ کرو، وہ فلاں مسکین ہے اس کو جا کر دے دو، تو کوئی موت تو نہیں آ جائے گی؟ بولیے. ہم یہ کام بھی نہیں کرتے کہ اپنی جیب سے کھلائیں، اور یہ کام بھی نہیں کرتے کہ کسی اور کو ترغیب دے کر اس نیک عمل کے اندر لے کر آئیں. اللہ نے اس بندے کی برائی کی بیان کی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. یہ صفات ان کے اندر ہیں اور میں اور آپ قیامت کو مان کر ان صفات کے مرتکب ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بندہ کھڑا ہو کر قسم کھا دے کہ ہمارا روز کا کھانا مکمل ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایسا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بچتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بچتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے باجی، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ پلیٹ صاف کرتا ہے، پلیٹ صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد اس کو چاٹ لیتا ہے تو یہ پلیٹ اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، خدا تجھے جہنم سے آزاد کرے جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا. ہمارے برتن ایسے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا کہاں نالیوں کے اندر جا رہا ہے،
ولا يحض على طعام المسکین، دوسری بڑی بری صفت وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ مسکینوں کو کھلائیں۔ ایک موقع پر ہم مرحبا پر بیٹھے ہوئے تھے، مرحبا پر ایک باڑے والا آیا، ٹھیک ہے، روٹیاں لینے کے لیے، اپنے جانوروں کو کھلانے۔ روٹیاں کون سی تھی باجی؟ یہ روٹیاں یعنی کہ جو ہماری پھینکی ہوئی روٹیاں ہیں نا، وہ جانوروں کو کھلائی جا رہی ہیں، انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ فویل للمصلین، آخرت کو جھٹلانے والوں میں سے جو آدمی ہے اس کی تیسری خرابی کیا ہے؟ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے۔ آپ حضرات کی اطلاع کی عرض ہے، مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز اور سرکار کی بیان کردہ نماز کے اندر فرق تھا۔ اس بنیاد پر ان کی نماز پڑھنے پر ان کے لیے تباہی کا پروانہ، اور ان کی جیسی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی تباہی کا پروانہ۔ آگے یہ ویل جہنم کی وادی ہے، اتنی خطرناک وادی ہے، جہنم خود روزانہ اس وادی سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس کے اندر کون جائے گا؟ نمازی جائے گا۔ کون جائے گا؟ وہ کون سا نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دیکھو، ایک غفلت نماز کے اندر ہے، ایک غفلت نماز کے باہر ہے۔ نماز کے اندر کی غفلت، اللہ نہ کرے انسان نماز میں بھول جاتا ہے، سجدہ صاحب کر لیتا ہے، کام چل جاتا ہے۔ نماز کے باہر کی غفلت کیا ہے؟ وقت گزار دیا۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے مجاہدین یہاں پر نمازی اللہ پاک پر احسان کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، یہ وہاں وضو خانے میں گپے مار رہے ہیں، میں سب کی آوازیں پہچانتا ہوں، مصلی پہ آوازیں آ رہی ہوتی ہے، گپے ہانک رہے ہیں، تکبیر اولا گئی وہ گپے ہانک رہے ہیں، رکعت چلی گئی وہ گپے ہانک رہے ہیں، اور بیچ میں اگر فون آ گیا رکعت بھی گئی، اور اگر کوئی مہمان آ گیا گپے ہانک رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے سمجھ سر، یہ بھی اس میں داخل ہے کہ نماز پڑھتے ہیں پر نماز کے اندر غفلت، اس کے ارکان کو ادا، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، خلاد ابن رافع نام ایک صاحب تھے مسلمان، آئے جلدی سے نماز پڑھی، سرکار السلام علیکم، اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جائیے نماز دوبارہ پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ دوبارہ پھر آئے السلام علیکم، سرکار فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، نماز نہیں جاؤ دوبارہ پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھ کے آ گئے، پھر سرکار نے وہی کہا، انہوں نے ہاتھ باندھے، سرکار جو مجھے طریقہ آتا تھا اس طریقے کے مطابق تو میں نے نماز پڑھ دی، اب آپ بتلا دیں کہ نماز کیسے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے نماز جلدی جلدی پڑھی ہے، تعجیل ارکان نہیں کیا، کھڑے ہیں اس کے بعد رکوع کے اندر اتنا جھکنا اتنی دیر کہ یہ سر، کمر اور پیچھے والا دھڑ برابر ہو جائے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار کے اندر تمہاری کمر جھکی رہے، پھر قوما کرنا ہے، سیدھا بالکل کھڑے ہو جائیں کہ 3 مرتبہ تسبیح کے بقدر، پھر رکوع کے سجدے کے اندر جانا ہے، ترتیب کے ساتھ جایا جائے، یہ نہیں کہ کوے کی طرح چونچ مار کے آدمی اٹھ جائے، کہ ہمارے نمازوں کے اندر کوتاہی ہے، غفلت ہے، نمازوں کے اندر غفلت یہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتلایا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز یوں پڑھو، نہیں، فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے کو کاپی کرو۔ تو پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں سرکار نے، یہ ہاتھ اٹھائیں سرکار نے، یہاں تک یا اس کو ٹچ کیا یا اس کے برابر گئے، اب اللہ کے نبی نے ہاتھ باندھے یوں کر کے، یوں، یہ باقاعدہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتلایا، یہ ہاتھ سرکار کا کبھی بھی اس ہاتھ کے نیچے سے ظاہر نہیں ہوا، اور ہمارا طریقہ یہ والا لٹک رہا ہوتا ہے ہاتھ نیچے۔ آج یہاں پر ایک بہت بڑا سیمنٹ والا ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اس کی میں نے زور میں نماز دیکھی، میرے پاس موبائل نہیں تھا ورنہ میں آپ کو تصویر کھینچ کر دکھاتا، حالانکہ ہم نے اس کے پاؤں پکڑے، آجا بیٹھ یار، سیکھ خدا کے بندے، یوں، یہ نماز کا طریقہ ہے نا؟ سرکار نے فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ پاؤں رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے، اس کے اندر پڑھا جانے والا سبق کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں
توجہ نہیں ہے. فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. الذین هم یراؤون. اچھا بعض لوگ وہ بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں پر دکھلاوے گی. آپ دیکھیں آپ کو فجر میں مجمع کم ملے گا، آپ کو ظہر میں عصر میں مجمع کم ملے گا، عشاء میں کم ملے گا، مغرب میں زیادہ ملے گا. مغرب کا وقت انتہائی مختصر. ہر داڑھی ٹوپی والا سوچتا ہے کہ بھاگو نماز پڑھوں، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے. سرکار نے فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ شرک کیا. الذین هم یراؤون، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ شرک کیوں ہے؟ تباہی کیوں ہے؟ اس بندے نے، یعنی اگر اللہ نہ کرے اگر میں یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے ناصر پاجی دیکھ لے تو معاذ اللہ گویا کہ میری نظر میں اللہ میاں چھوٹے ہیں، ناصر پاجی بڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے دکھلاوا. کبھی بھی دکھلاوا مت کیجیے گا، کبھی بھی دکھلاوا. چنانچہ حدیث پاک کے اندر جو صدقے کی فضیلت بیان کی نا وہ یہی، دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. یہ کمال ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور چوتھی صفت یہ بیان ہوئی بے نماز اپنا تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ برتنے والی چیز، دی جانے والی چیز کو بھی وہ منع کرتے ہیں. جو چیز دینی ہے وہ تو ویسے بھی دینی ہے نا. اب مثال کے طور پر رات کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ دینا چاہیے نا، لیکن بخل سے کام لیں گے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز باہر نہ جائے. تو یہ برائیاں اگرچہ کافروں کے اندر تھیں لیکن الیاذ باللہ یہ برائیاں میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہیں. وہ تو گئے واصل جہنم ہو گئے. ہمیں اللہ نے موت سے پہلے سمجھا دیا. ہم میں سے ہر بندے کی ضرورت ہے. اولن صحابہ کرام تلاش کرتے تھے گھروں کے اندر کسی گھر کے اندر یتیم ہے یا نہیں ہے. ہم تلاش کریں، ہم تلاش کریں. یتیموں کے نام پر لوگ پلاٹ کھا لیتے ہیں، یتیموں کے نام پر لوگ امداد بٹور لیتے ہیں، یتیموں کے نام پر لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں. یتیم ہے بہت سارے آپ کو لوگ چندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جی ہم این جی اوز کی طرف سے ہمارے مدرسے کے اندر 300 یتیم مسافر طلبہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسافر اور یتیم ساری زندگی یتیم رہتے ہیں، لیکن مولانا کی پراڈو آ جاتی ہے، مولانا کی پراڈو آ گئی، مولانا کے شاہانہ خرچے ہو گئے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ این جی اوز کو دو یا ان لوگوں کو دو. قرآن نے کہا یتیم کو تلاش کرو اور خود اپنے ہاتھ سے یتیم کی امداد کرو. نمبر 1. نمبر 2، خود نہیں کر سکتے ہیں اپنے سورسز لڑائیں. اور کسی مسکین کا اگر بھلا ہمارے کہنے سننے سے ہوتا ہے اس کو سفارش کہتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے اس کے بھلے کے بارے میں سوچیں اور اپنی نمازوں کے اوپر محنت کریں. ایسا نہ ہو کہ جس گھاٹی سے جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا بھی اس کے اندر جانا نہ ہو جائے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.